السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم اپنے سبق توحید کا اگلا حصہ دیکھیں گے، اور آج کی آیات سیکھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے یہ جان سکیں کہ نام کس لیے ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے کتنے صفاتی نام ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھ سکیں۔ سب سے پہلی آیت ہے للہ الاسماء الحسنی۔ للہ اللہ تعالیٰ کے لیے، اسماء تمام نام، الحسنی خوبصورت، اللہ تعالیٰ کے لیے تمام خوبصورت نام ہیں، تمام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں۔ اگلی آیت ہے هو العلی الکبیر۔ ہوا وہ، العلی بلند شان والا، الکبیر بہت ہی بڑا ہے، وہ بلند شان والا اور بہت ہی بڑا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ احد، اللہ تعالیٰ ایک ہیں۔ ہر ایک کا ایک نام میں ہم میں سے، اور نام پہچان کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بہت سارے نام ہیں، اور سارے ہی نام بہت پیارے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمام خوبصورت نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی شان بہت بلند ہے، وہ پاک ہیں، وہ اکیلے ہیں، ایک ہیں۔ الحمدللہ، جیسے آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کہ بادل میں اسماء الحسنی لکھا ہے، اور بارش کے قطروں میں اللہ تعالیٰ کے نام اور ان کے معانی لکھے ہوئے ہیں۔ تو ہم ڈھونڈتے ہیں ان میں سے کس نام کا کیا مطلب ہے۔ الخالق، ہم نے پڑھا الخالق کون ہوتا ہے؟ پیدا کرنے والا، الحمدللہ۔ اور اسی طرح ہم نے پڑھا الرحمن، بہت رحم فرمانے والا، اور الکبیر بہت بڑا، العلی بلند شان والا، الغفور معاف کرنے والا، اور احد ایک، الحمدللہ۔ ہماری اگلی آیات ہیں، اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے یہ جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم اور معبود ہیں، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ سمیع، ان یہ کہ اللہ تعالیٰ سمیع خوب سنتا ہے یا خوب سننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کی باتیں خوب سنتا ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الملک، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے، اللہ الملک بادشاہ ہے، اللہ تعالیٰ ہی بادشاہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الہ،
اللہ اللہ تعالی الہ معبود ہے، اللہ تعالی معبود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حاکم ہیں، ہمارے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، ہمیں رزق عطا کرنے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے مالک کے لیے، اپنے حاکم کے لیے ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ کی، اپنے مالک کی، حاکم کی عبادت کرنی چاہیے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حکم ماننا چاہیے، اور جب بھی ہم کوئی بات کریں، جب بھی ہم کوئی بات سوچیں تو ایسی بات سوچنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، اور ایسی بات کرنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ اگر ہم کوئی ایسی بات کریں گے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، یا کوئی گناہ کی بات، تو ہم تو اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیں گے نا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ایسی باتوں سے بچنا ہے۔ اور ہمارے دل میں دعا ہو، یا ہم آہستہ آواز میں کوئی بات کریں، دعا مانگیں، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کو سن لیتے ہیں اور قبول کرتے ہیں، الحمدللہ۔ اور اللہ تعالیٰ ہر ایک کے دل میں آنے والی باتوں کو جاننے والے ہیں، ہر ایک کے دل میں آنے والی خواہشوں کو جاننے والے ہیں، اور جو بھی کوئی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ضرور سنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتے ہیں۔ جیسے آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی تو ان کے دل کی بات، ان کے دل کی دعا کس نے سنی تھی؟ خانہ کعبہ ہے اور اس کے ارد گرد پتھریلی زمین ہے۔ جب وہ اپنے ننھے بچے کے لیے پانی ڈھونڈ رہی تھیں، ادھر ادھر چکر لگا رہی تھیں، تو انہیں پانی کس نے عطا کیا تھا؟ زمزم کس نے عطا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے، الحمدللہ۔